آج ہم ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لاء میں سیکشن 2 بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکشن 2 کے اندر گراؤنڈز بتائے گئے ہیں کہ ڈیزولیشن آف میرج کا اگر کیس داخل کیا جائے تو وہ کن گراؤنڈز پر ڈگری ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کئی گراؤنڈز ہیں، کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اس قانون کے مطابق 7 وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اس کے گراؤنڈ نمبر 1 کے مطابق اگر کسی خاتون کا ہسبینڈ گزشتہ 4 سال سے رابطے میں نہیں ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خاتون عدالت میں کیس داخل کر سکتی ہے میرج ڈیزالو کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ 2 سال تک اپنی وائف کو نگلیکٹ کرتا ہے اور پراپرلی مینٹیننس نہیں دیتا، تو یہ ایسا عین ممکن ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کورٹ کے اندر کیس داخل کریں اور وہ یہ ایویڈنس لے کے آئیں کہ 2 سال تک اس نے اب تک مجھے مینٹیننس نہیں دیا، تو ایسی صورت میں میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اگر ہسبینڈ نے ایک دوسری شادی کر لی ہے اور وہ شادی جو ان کانٹراوینشن آف دا پروویژن آف مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کے برخلاف ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی خاتون کیس داخل کر سکتی ہے ڈیزولیشن آف میرج کا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو 7 سال تک کی سزا ہو جائے تو ایسی صورتحال میں ان حالات میں بھی کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہسبینڈ 3 سال تک میریٹل آبلیگیشن پورے نہ کرے تو ان حالات میں ڈیزولیشن آف میرج کا کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر ہسبینڈ امپوٹنٹ ہو جائے تو وہ میرج ڈسکنٹینیو ہو جائے گی اور اس کے لیے بھی ایک خاتون کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہیں۔ اگر ایک ہسبینڈ 2 سال تک انسین رہے تو ان حالات کے اندر بھی کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اگر میرج جو ہے والدین نے یا گارجین نے ایک بچی کی 16 سال کی عمر میں کر دی ہے، شادی کر دی ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اور 18 سال تک ابھی ایج نہیں پہنچی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی عین ممکن ہے کہ خاتون کیس داخل کر سکتی ہے اور ڈیزولیشن آف میرج ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اگر میرج کنزیوم ہو گئی اور 16 سال اور 17 سال عمر ہے اور میرج کنزیوم ہو جاتی ہے، تب یہ گراؤنڈ نہیں لیا جا سکتا ڈیزولیشن آف میرج کے لیے۔ اسی گراؤنڈز کے تحت عدالتوں میں ایک خاتون ڈیزولیشن آف میرج کا کیس داخل کرتی ہے۔ اس میں ہسبینڈ کی طرف سے ہسبینڈ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور خاص طور پہ اس کے کرول ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہسبینڈ عادتاً اس کی بے عزتی کرے یا اس کی زندگی کو میزریبل کر دے، اس کے وجہ کرلٹی بھی ہو سکتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ال ٹریٹ کرے، مار پٹائی کرے، تو ایسی صورت کے اندر ڈیزولیشن آف میرج کا کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو خراب شہرت رکھنے والی خواتین کے ساتھ وقت گزارے یا وہ معاشرے میں تھوڑا سا انفیمس ہو جائے، تو ان حالات میں بھی اس کے خلاف کیس داخل کر کے میرج ڈیزالو کی جا سکتی ہے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی ہسبینڈ اگر اپنی وائف کو
اٹیمپٹ کرے یا اس کو کہے کہ بھئی یہ امورل لائف کو گزارو، تو ان حالات میں بھی ڈیزولیشن آف میرج کا کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی عین ممکن ہے کہ کسی خاتون کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جائے یا اس کو استعمال کرنے سے روکا جائے، ہسبینڈ کی طرف سے روکا جائے، تب بھی کیس داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی خاتون کو اس کا جو ریلیجس پروفیشن اور پریکٹس ہے اس سے اس کو روکا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ خاتون میرج ڈیزالو کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ وائفز ہیں اور وہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، تو وہ خاتون وہ وائف جس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا، تو وہ کیس داخل کر سکتی ہے کہ وہ دوسری وائف کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کے ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، تو وہ بھی وجہ بن سکتی ہے ڈیزولیشن آف میرج کی۔ سیکشن 5 بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات کرتا ہے رائٹ ٹو ڈاور کا، اور اگر سیکشن 2 کے اندر جو گراؤنڈز لکھے ہوئے ہیں ان گراؤنڈز کے مطابق اگر میرج ڈیزالو ہو رہی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر ڈاور کو فارغو نہیں کرنا ہوگا، اور خاتون وائف جو ہے ڈاور کا جو کلیم ہے اسے لے گی۔ ڈاور کو جو فارغو کرنا ہے وہ ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلا ہے۔ اگر تو بائی وے آف خلا میرج ڈیزالو ہو رہی ہے، ڈاور اماؤنٹ کو فارغو کرنا ہوگا، اور اگر سیکشن 2 کے اندر موجود کسی بھی گراؤنڈ کی بنا کے اوپر میرج ڈیزالو کی جا رہی ہے، وائف کا جو رائٹ ہے ڈاور کا وہ برقرار رہے گا، اور وہ اگر لے چکی ہے تو واپس نہیں کرے گی۔